بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اقرا وائس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدہ حضرت خدیجہ کے بارے میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری، سب سے پہلی اور سب سے لاڈلی بیوی تھیں۔ خدیجہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کی کنیت ام ہند تھی اور آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا پر پہنچ کر آپ کا خاندان سرور کائنات کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ ابن سعد نسب کے لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عام الفیل سے 15 برس قبل 556 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ عفت و پاک دامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ سیرت تمیمی میں آتا ہے کہ آپ کا لقب سیدہ نساء قریش بھی تھا۔ آپ کے والد نے آپ کی صفات کو دیکھتے ہوئے آپ کا نکاح ورقہ بن نوفل، جو کہ تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ طے کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کی وفات سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے عزیز و اقارب کو معاوضہ دے کر مال تجارت بیچتیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ کے حسن معاملات، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس پیغام کو قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر ان کے ایک غلام کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع گزشتہ سال کے نفع سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ کی مال و دولت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت امیہ اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ کے چچا نے بھی براہ راست آپ کو شادی کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت دے دی۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا اور ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورہ سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ سیدہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ 15 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام توحید کے ساتھ اہل مکہ والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے سخت اور بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو یا جس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملال دور ہو جاتا۔ غرض اس پر زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خیال و ہم غمگسار تھیں، بلکہ ہر موقع اور ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کفار سے کوئی میری بات نہ سنتا تھا اور مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا تو وہ میری ڈھارس بندھاتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ ہے۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہی بازار کی طرف چلا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا ہے۔ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوعمر لڑکا آیا جو پہلے کھڑے ہوئے جوان کے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جوان اور یہ جو لڑکا نوعمر ہے یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں۔ جو جوان ہے وہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ نوعمر لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کے پیروں میرے علم میں نہیں آئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ان تینوں کے بعد چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیسے نامساعد حالات میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جان نثاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے۔ جب تک وہ زندہ رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کرتی تھی، وہاں امور خانہ داری کو بھی نہایت سلیقہ سے نبھاتی تھی، اور باوجود مال و دولت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود خدمت کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور خاطرداری میں فخر محسوس کرتی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین کے ساتھ بھی اچھا اور قابل ذکر برتاؤ کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اسی نسبت سے ان کی بہت عزت کیا کرتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوشی محسوس کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور ان کی بہت قدر فرماتے۔ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں آپ سے ملنے آئیں تو اپنی ناداری اور مفلسی کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس کی مفلسی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فوراً حلیمہ سعدیہ کی دلداری کرتے ہوئے 1 اونٹ اور 40 بکریاں انہیں دے دیں۔
جب رب ذوالجلال کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی رہائش گاہ پر ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کھانے پینے کے بندوبست کا ذمہ لگایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے سرفہرست کے مطابق مہمانوں کو مدعو کیا۔ اس دعوت میں بنو ہاشم کے 45 لوگ بلائے گئے اور وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر جمع ہو گئے۔ جب کھانے کا دور ختم ہوا تو سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بتایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بنو ہاشم کے لوگوں کو اس قسم کے بیان کی ہرگز توقع نہ تھی اور وہ سب لوگ ناراض ہو گئے۔ صرف حضرت علی المرتضیٰ نے سرور کائنات کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور یہ بھی یقین دلایا کہ رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور کامیاب و کامران اور بامراد کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تو ان کی خوب تعریف کرتے تھے۔ ایک دن مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے کہا، کیا آپ اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تھکن ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہت سی خصوصیت ہیں جن کی وجہ سے انہیں دوسری ام المومنین ان کے ساتھ شریک نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تمام مرد اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں۔ آپ کو رب العزت نے خود سلام بھیجا اور حضرت جبرائیل امین نے بھی سلام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد اپنی پوری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے زیادہ عرصہ بطور زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، یعنی پوری ربع صدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت للعالمین کی رفاقت نصیب ہوئی۔ آپ نے ہر طرح کی مایوسیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور انہیں ہر منزل پر سکون پہنچایا۔ سب سے پہلی وحی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پہلی بار خاتم المرسلین کی زبان نبوت سے سنا۔ آپ کا وہ امتیاز جس پر محبوب خدا فخر کیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ آپ ہی کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولادیں پیدا ہوئیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑی اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتون جنت کی والدہ ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین کی نانی جان ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ ہی کے بطن سے ہوئی، مگر سرور کائنات کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو 2 نکاح ہو چکے تھے ان میں سے بھی آپ کی اولادیں تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلی تمام اولاد بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ عتیق بن عائد مخزومی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، وہ اسلام لائی۔ اسی طرح ابو حالہ تمیمی سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ ابن عبد العبر نے لکھا ہے کہ حضرت ہند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب یعنی پروردہ تھے، اور وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی ایمان لائے اور جنگ جمل میں حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ رمضان المبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی چچا ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ چچا ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ہی تھیں۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشیر و غمخوار نہیں تھا، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہر پریشانی کے موقع پر جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہتی۔ اسی لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے 10 رمضان المبارک میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام ہجون قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں سپرد خاک فرمایا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جڑے رہیے گا اقرا وائس کے ساتھ، اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔